بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کی اگلی نظم ہماری ہے ایبسٹریکٹ آرٹ، جسے سید محمد جعفری صاحب نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے نظم، اور یہ نظم جو ہے ایک خاصی طویل ہے، اس کے یہ مکمل نہیں ہے، کچھ حصے اس میں سے وہ اس میں شامل نصاب نہیں ہیں، اور وہی ہم حوالے کے لیے بھی کچھ حصے رکھ لیں گے۔ ایبسٹریکٹ آرٹ کی دیکھی تھی نمائش میں نے، کی تھی ازراہ مروت بھی ستائش میں نے۔ ستائش تعریف ہے، ازراہ مروت لحاظ رکھتے ہوئے، یعنی فنکار کی حوصلہ افزائی یہ ایک رسم ہے، ایک رسمی سا معاملہ ہے، تو وہ ازراہ مروت کرنا ضروری تھی۔ آج تک دونوں گناہوں کی سزا پاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ کیا دیکھا تو شرماتا ہوں۔ ایک تصویر کو دیکھا جو کمال فن تھی، بھینس کے جسم پر ایک اونٹ کی سی گردن تھی۔ ٹانگ کھینچی تھی کہ مسواک جسے کہتے ہیں، مسواک سے یہاں مراد ہے کہ بہت پتلی ٹانگیں۔ ناک وہ ناک خطرناک جسے کہتے ہیں۔ ایک تصویر کو دیکھا کہ یہ کیا رکھا ہے، ورق کے صاف پہ رنگوں کو گرا رکھا ہے۔ آڑی ترچھی سی لکیریں تھیں وہاں جلوہ فگن، جیسے ٹوٹے ہوئے آئینے پہ سورج کی کرن۔ اس نمائش میں جو اطفال چلے آتے تھے، اطفال بچے، ڈر کے ماں کے کلیجے سے لپٹ جاتے تھے۔ الغرض جائزہ لے کر یہ کیا ہے انصاف، آج تک کر نہ سکا اپنی خطا خود میں معاف۔ میں نے یہ کام کیا سخت سزا پانے کا، یہ نمائش نہ تھی ایک خواب تھا دیوانے کا۔ دیوانے کا خواب، ظاہر پہلے دیوانہ، اوپر سے اس کے خواب اور پریشان کن اور مبہم جو سمجھ میں نہ آتے ہیں۔ تجریدی مصوری میں رنگوں، شکلوں، لکیروں اور ہیئت کے ذریعے فن پارے بنائے جاتے ہیں۔ ان میں فطرت کی ترجمانی فطرت سے بظاہر مختلف بلکہ آزاد ہو سکتی ہے۔ اس فن میں دنیاوی اشکال کے بجائے خیالات اور احساسات کو موضوع بنایا جاتا ہے۔ یعنی یہ ایک تحریک کے ذریعے چلی 19ویں صدی کی، اور اس میں انسان کی جو افکار ہے، اس کے ذہن کے اندر جو کچھ چلتا ہے، اس کے جذبات، جو اس کے اندر کی دنیا ہے، اس کو اجاگر کرنے کے لیے ایک بے ترتیبی گویا اس صورتحال میں جو کہ بظاہر چیزیں فطری طور پر ہمارے سامنے ہیں، ان میں تبدیلی لائی جاتی ہے، اور پھر ایک نئی ترتیب جو ہے وہ بتاتی ہے۔ اور یہ رنگ اور یہ ساری چیزیں جو جن کا ذکر ہوا، یہ طریقے ہیں، تو ہر رنگ گویا ایک الگ کیفیت بھی بیان کرتا ہوگا۔ سب سے پہلے اس کا خلاصہ ہے، شاعر موصوف کو تجریدی آرٹ کی ایک نمائش میں جانے کا اتفاق ہوا۔ رسم دنیا نبھاتے ہوئے انہوں نے بھی وہاں موجود فن پاروں کی خوب تعریف کی۔ نتیجہ وہ آج تک ان دونوں گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں، کیونکہ جب کوئی اس نمائش کے بارے میں سوال کرتا ہے تو وہ کچھ بھی بتانے سے قاصر ہوتے ہیں۔ کمال فن کا ایک نمونہ وہ تصویر تھی کہ جس میں شاید بھینس کے جسم پر اونٹ کی سی گردن کا گماں ہوتا تھا۔ اس کی ٹانگیں مسواک سی پتلی اور ناک خاصی خطرناک تھی۔ ایک اور شہپارہ محض رنگوں کا ایک بے ہنگم مجموعہ تھا، جس پر موجود آڑی ترچھی لکیریں کسی شکستہ آئینے سے منعکس ہونے والی کرنیں معلوم ہوتی تھیں۔ فن تجرید کے ایسے عجیب الخلقت نظارے دیکھ کر وہاں آئے بچے اپنی ماؤں سے لپٹے جاتے تھے۔ انصاف کا تقاضا یہی تھا کہ اپنی تقصیر کو معاف نہ کیا جائے۔ یہ نمائش حقیقت میں کسی دیوانے کے خوابوں کی دنیا تھی۔ حوالے کے لیے جو اسی نظم کے کچھ حصے ہیں، اور ایک تو یہ ہو گیا کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا، اس کے کس حصے میں اگر تشریح آتی ہے تو، اور یہ اسی سے باہر صرف کہہ سکتا ہوں اتنا ہی وہ تصویریں تھیں، یار کی زلف کو سلجھانے کی تدبیریں تھیں۔ نقش محبوب مصور نے سجا رکھا تھا، مجھ سے پوچھو تو تپائی پہ گھڑا رکھا تھا۔ اور ایک حصہ اس کو اور کہ فن تجرید اصل میں تو پوری نظم میں انہوں نے ایک عام جو کوئی ناظر ہو سکتا ہے دیکھنے والا، جسے اس فن کی
سمجھیں کہ اصول و ضوابط اور اس کی بنیادی معلومات نہیں ہیں، تو ان کی نظر میں یہ چیزیں عجیب و غریب ہوں گی اور ہوتی ہیں۔ تو ایک عام آدمی کا جو نقطہ نظر ہے اس فن کے حوالے سے، وہ بیان ہوا ہے۔ یہ سمجھنے کو کہ یہ آرٹ کی کیا منزل ہے، ایک نقاد سے پوچھا جو بڑا قابل ہے۔ اس کو نقاد تو ایک چشمہ حیواں سمجھا، میں اسے حضرت مجنوں کا غریباں سمجھا۔ مجھ سے کہتا تھا کہ لکیروں میں بھی رعنائی ہے، میں یہ کہتا تھا کہ ناقص میری بینائی ہے۔ اب یہ اسی نظم کے ایبسٹریکٹ آرٹ کے ہی حصے ہیں، تو یہ یاد کر لیے تو فن کیا ہے، اور باقی جو تو امید ہے ان سے دونوں سے ہی تشریح میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔